لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برطانیہ میں 25 اپریل سن 2020 سے رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ 25 اپریل کو یہاں پر پہلا روزہ تھا اور اس سے ایک دن قبل یعنی 24 اپریل کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اسلام آباد مسجد مبارک میں رمضان کے متعلق ایک پرمعرفت اور پرحکمت اور روحانیت سے پر اور روحانیت کو بڑھانے والا خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے روزوں کا جو مقصد ہے بیان کیا گیا آیت کریمہ میں کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اس کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ یہ اس لیے ہے تا اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ حضور انور نے اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی میں جو کمیاں کوتاہیاں سال کے 11 مہینوں میں رہ گئی ہیں، اب اس مہینے میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس کی عبادت اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں پہلے سے بڑھ کر کوشش کرو۔ جب ان کمیوں کو دور کرو گے تو اسی کا نام تقوی ہے اور یہی رمضان اور روزوں کا مقصد ہے۔ پھر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پیش کی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کا فضل چاہتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے اور آگ کے درمیان 70 خریف کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ حضور انور نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے جو 70 سالوں کے برابر ہے۔ پس روزہ صرف 30 دن کے لیے تقوی پیدا نہیں کرتا، بلکہ حقیقی روزہ 70 سال تک اپنا اثر رکھتا ہے۔ پس رمضان کی حقیقی روح کو سمجھ کر روزے رکھنے والا تمام عمر ان برکات سے فیض پاتا رہے گا جو اللہ تعالیٰ نے روزے میں رکھی ہیں۔ فرمایا، اگر ایسے روزے دار ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائیں تو وہ کس قدر خوبصورت معاشرہ ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان بابرکت ایام میں بھرپور کوشش اور محنت اور تدبیر اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بندوں کے حقوق کو پورا کرنے والے ہوں، تاکہ جیسے حضور نے بیان فرمایا اس کے نتیجے میں ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کے دوران ہمارا یہ پروگرام دینی و فقہی مسائل انشاءاللہ ہر بدھ کے روز لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہوگا۔ آپ ہمارے پروگرام میں براہ راست شرکت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ٹیلی فون کال کریں، واٹس ایپ کے ذریعے اپنے میسیجز بھیجیں یا ٹویٹر پر ہمیں فالو کریں اور اپنے سوالات پوچھیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کی ٹائمنگ جو ہیں وہ GMT کے مطابق 3 بجے اور لندن یا UK ٹائم کے مطابق 4 بجے اور پاکستان میں رات 8 بجے یہ ہر بدھ کے روز انشاءاللہ نشر ہوا کرے گا۔ ناظرین کرام، عام طور پر پروگرام کا سیٹ اپ یا فارمیٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے
جو مہمانان کرام ہیں وہ اسٹوڈیو میں یہاں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ لیکن آج کل کے ان مخصوص حالات کے پیش نظر جہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ تاکید کی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھیں، اور اسی طرح حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز شروع دن سے جب سے کہ اس کا آغاز ہوا اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کے اس پروگرام میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہمیں جو ہے ٹیلی فون لنک کے ذریعے یا ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ وہ شریک ہوں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت فرما ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ میں آپ دونوں بزرگان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم جو ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور سوالات کی طرف چلتے ہیں، ساتھ ساتھ جیسے ہمارے جو ویورز ہیں ان کی کالز آئیں گی وہ بھی ہم لیں گے، اور جو آپ واٹس ایپ کے ذریعے یا ٹویٹر کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے ہمیں سوالات بھیجیں گے ان کو بھی ہم شامل کریں گے۔ یہ میں عرض کر دوں کہ ٹویٹر پر واٹس ایپ پر ہم آپ کی کال جو ہے آڈیو کال جو ہے وہ نہیں لے سکیں گے، اس لیے آپ براہ کرم اس پر لکھ کر اپنا سوال بھیج دیں، ساتھ اپنے شہر اور ملک کا نام بھی لکھیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ ہمارے ویورز کہاں کہاں اس وقت موجود ہیں اور ایم ٹی اے کو براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ آج کے پروگرام کا سب سے پہلا سوال میں مکرم محترم ظہیر احمد خان صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم خان صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک آواز آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، سوال ہے یہ کہ روزہ رکھنا سب پر فرض ہے، اور کیا کیلنڈر کے مطابق جب ماہ رمضان ہو اسی وقت ضروری ہے، یا حالات اور مجبوری کے پیش نظر اس کو کسی اور مہینے میں بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پوچھنے والے یا بات کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ دین تو آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، تو جیسے حالات ہیں اس وقت بیماری کے یا وبا کے، تو کیوں اس کو ہم کسی اور جگہ پر نہیں لے جاتے، کسی اور وقت میں کسی اور مہینے میں روزے رکھ لیے جائیں؟ جی خان صاحب پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال آپ نے دریافت فرمایا ہے، اگر ہم غور کریں تو اس سوال کے سارے پہلو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم سے ہی ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جہاں پر قرآن کریم نے روزوں کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو فرمایا کہ اے لوگو، گویا سارے تمام لوگوں کو کہا کہ تم پر، تمام مومنوں کو فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں،
اور اسلام میں ہر قسم کی عبادت کا ایک اس کی فرضیت کی ایک عمر مقرر ہے، اور یہاں پر قرآن کریم میں ایک تو یہ بیان فرما دیا کہ جو مسافر ہے یا مریض ہے وہ روزے نہ رکھے، اس کے لیے الگ ہدایت دے دی۔ گویا یہ فرمایا کہ جو مقیم ہے اور وہ صحت مند ہے، اور ساتھ یہ چونکہ روزوں کی فرضیت عام طور پہ بلوغت کے بعد جب بچہ اس عمر تک پہنچ جاتا ہے، جب اس کی نشو و نما مکمل ہو جاتی ہے تو اس پر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ تو گویا ایک کامل بالغ اور مقیم اور صحت مند کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ فرمایا کہ جیسے کہ فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، جو اپنی زندگی میں اس مہینے یعنی رمضان کو پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو جائے، کوئی سفر آ جائے، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی پیدا کر دی ہے اور فرمایا کہ وہ بعد کے دنوں میں اپنے روزے پورے کر لے۔ گویا نہ یہ سختی کی کہ چاہے وہ بیمار ہے چاہے وہ مسافر ہے تو تب بھی وہ رمضان میں ہی روزے رکھے۔ تو خود ہی جو شارع ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی، اور بعد میں روزے رکھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم نے یہ ارشاد فرما دیا۔ تو یہاں پہ یہ کہنا، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دین تو آسانی کا نام ہے، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، فرمایا دین و یسرن، بالکل ٹھیک ہے، دین آسانی کا نام ہے، دین میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، تنگیاں پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو ان تمام احکامات میں یہ بیان فرما دیا کہ تمہارے لیے آسانی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مریض ہو جائے یا مسافر ہو جائے وہ بعد میں اپنے روزے پورے کر لے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ اور یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ کرونا کی وجہ سے اگر کوئی، جس طرح حضرت صاحب نے گزشتہ اپنے خطبے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس مضمون کو بھی بیان فرمایا کہ صرف ہیلے بہانے نہیں ہونے چاہیے کہ گلا خشک ہو رہا ہے اور کرونا کے لیے وہ بڑا خطرناک ہے تو اس لیے روزے چھوڑ دیے جائیں۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں تمہارے لیے مضر ہیں تو پھر وہ اس وقت چھوڑ دے، اور جس طرح قرآن کریم نے فرمایا بعد میں رکھ لے۔ لیکن مہینوں کو بدل دینا یہ قرآن کریم یا اسلام کی شان نہیں ہے، بلکہ زمانے جاہلیت میں وہ مہینوں کو اپنے مفاد اور اپنے مقصد کے لیے عدل بدل دیا کرتے تھے، اور اس کو وہ نسی کہتے تھے، اور قرآن کریم نے اس کی حرمت فرمائی اور فرمایا کہ جو مہینے جہاں جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہنے دیے جائیں۔ تو اس لیے بس خلاصہ یہ کہ خود قرآن کریم نے آسانی پیدا کر دی ہے اور یہ ہدایت دی ہے کہ جن پر روزے فرض ہیں اگر وہ ان شرائط کو پورا کرتے ہیں تو وہ اسی مہینے میں روزے رکھیں۔ ہاں اگر وہ ان شرائط میں سے کوئی ان میں کمی ہوتی ہے تو پھر بعد میں وہ پورا کر سکتے ہیں، بعد کے پورے 11 مہینوں میں وہ کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور جس طرح فرمایا کہ جو نہیں رکھتا بیمار ہونے کی وجہ سے، مریض ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور مجبوری ہے تو پھر وہ فدیہ دے دے، اور وہ گویا جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فدیہ دراصل اس لیے بھی ہے کہ تا آئندہ اسے توفیق ملے، تو اس لحاظ سے فدیہ دے کے یہ بھی تصور نہیں ہونا چاہیے کہ اب جب انسان صحت مند ہو جائے یا سفر ختم ہو جائے تو وہ روزے نہ رکھے، بلکہ فدیہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے اور روزوں کو پورا کرنا اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزاک خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی وضاحت سے جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے، کیونکہ کئی لوگوں کو یہ جو ہے وہ ذہن میں بات پیدا ہوتی ہے کہ کیا حرج ہے اگر اس کو ہم وقتی طور پہ جو ہے ایسے حالات میں اس کو عمومی طور پر ہی ہم اٹھا رکھیں اور کسی اور وقت پر جو ہے اس کو منتقل کر دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے اختیار میں، ہمارے دائرہ کار میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عائد کردہ ایک فرض ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کی شریعت کے مطابق ہی دیکھا اور عمل کیا جائے گا۔
آج کے اس وقت میں اگر کوئی جو ہے یہ صلاحیت اور یہ اہلیت رکھتا ہے فیصلہ کرنے کی کہ شریعت کے احکام کی کس طرح سے تشریح کی جائے اور اس کی کیا حقیقی مراد ہے، تو وہ حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہیں۔ حضور انور نے اپنے خطبہ جمعہ میں اس کے متعلق یہ فرمایا کہ جب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ تم، مفہوم میں یہ ادا کر رہا ہوں، الفاظ حضور کے یہ نہیں، کہ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے حالات کے مطابق دیکھ کر خود فیصلہ کرو، میں کوئی عمومی فتویٰ نہیں دیتا۔ اور اس میں یہ بات بھی دیکھنے والی ہے کہ ساری دنیا میں عمومی حالات اس طرح کے ایک جیسے ہے ہی نہیں، علاقے سے دوسرے علاقے میں حالات مختلف ہیں، ملک سے دوسرے ملک میں حالات مختلف ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں حالات مختلف ہیں۔ اس لیے ضروری نہیں کہ ہر جگہ پر اس وبا کا اسی طرح اثر ہو اور سب جگہ پر ہم اس حکم کو عام کر دیں اور ساری دنیا کے لیے یہ اعلان ہو جائے کہ اس وقت جو ہے وہ روزے رکھنا منع کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے کوئی اور وقت جو ہے وہ مقرر ہوگا۔ اسی طرح ہر انسان جو ہے اس کی حالت جو ہے اپنی صحت کی، بیماری کی، اس کی قوت مدافعت کی، وہ مختلف ہے، اس لیے ہر انسان جو ہے وہ اپنے دل سے فتویٰ لے کر اس کے مطابق عمل کرے۔ اور یہ بات جو ہے وہ حضور نے بیان فرمائی حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حقیقی جو ہے وہ عذر کتنا ہے اور تکلفات کی وجہ سے صرف بہانہ جو انسان نہ ہو، بہانے نہ تراشے۔ اللہ تعالیٰ روزہ تو اللہ تعالیٰ کی خاطر رکھنا ہے جو دلوں کے بھید کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر حقیقی عذر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا، اور اگر بہانہ بنا کے ہوگا تو اس کا پھر معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، کوئی انسان ظاہری طور پر اس پر کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ آگے چلتے ہیں، ہم مکرم منصور احمد زیاد صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم منصور صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنگھ صاحب۔ منصور صاحب، آپ کی خدمت میں 2 سوالات رکھتا ہوں تو آپ پھر باری باری ان کا جواب اگر پلیز عنایت فرما دیں۔ پہلا یہ سوال رانا بشارت احمد صاحب نے مسجد فضل لندن کے علاقے سے ہم سے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے حالات کے مطابق گھر پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، ارشاد ہے، تو گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، تو جب سب ایسے میں موجود ہوں تو صف بنانے کا کیا طریق ہے، اس بارے میں ہماری رہنمائی کر دیں۔ اسی طرح دوسرا سوال جو ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوا ہے، یہ ذکاء اللہ صاحب نے جرمنی سے بھجوایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ڈاکٹر کو خون چیک کرنے کے لیے دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اسی طرح کا سوال جو ہے یہ ہم سے پوچھا ہے ایک اور دوست بھی ہیں، انہوں نے حمزہ حارث صاحب نے کرالی یو کے سے پوچھ رکھا ہے کہ کیا شوگر لیول چیک کرنے کے لیے جو بلڈ لیا جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو براہ کرم ان سوالات کا جو ہے آپ جواب عنایت فرما دیں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ اس کے متعلق کہ گھر پر نماز پڑھتے ہوئے صف بنانے کا کیا طریق ہے، اس حوالے سے جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک ارشاد دیکھتے ہیں جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ امام کا کام ہے کہ وہ آگے کھڑے ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام اگر صف کے درمیان میں بھی کھڑا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، تو اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ ارشاد ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ امام کا لفظ خود ظاہر کرتا ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو۔ اس لیے جن گھروں میں جگہ موجود ہے ان کو چاہیے کہ جب وہ امامت کے لیے کوئی جو کروائیں جو بھی شخص، تو وہ آگے کھڑا ہو۔ پھر مختلف اس کے مختلف سینیریو ہیں، مختلف منظر ہیں کہ اس منظر میں کس طریق سے لوگ کھڑے ہوں گے، صف بندی کیسے ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم اس صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ اگر صرف 2 مقتدی ہوں تو امام کہاں کھڑا ہوگا۔ اس صورت میں
हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक हदीस मिलती है कि वो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि मेरी खाला थी और उम्मुल मोमिनीन थी, मैं उनके यहाँ रात बसर की। तो छोटे से हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं जब आसलम ने वज़ू करके नमाज पढ़ने लगे तो मैं भी यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल हो गया और मैं आपके दाएं तरफ की बजाय बाएं तरफ खड़ा हो गया। तो जिस पर आपने मुझे अपने बाएं तरफ से पकड़ के मुझे दाएं तरफ कर दिया और गोया ये सिखाया कि अगर सिर्फ 2 मुक्तदी हों तो और मर्द मुक्तदी हो तो उस सूरत में वो लड़का हो या मर्द हो वो इमाम के दाएं तरफ खड़ा होगा। फिर अगर सिर्फ एक मुक्तदी खातून है, वो ख्वाह महरम औरत है या ना महरम औरत है, उसके मुतालिक भी अहादीस से यही पता लगता है कि वो पिछली सफ में खड़ी होगी। चनांचे हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी सही में एक उन्वान ही यही बांधा है, अलमरअतु वहदहा तकूनु सफ़न, कि औरत अकेली ही सफ है, उसको अलग से किसी की ज़रूरत नहीं है कि उसके साथ आके कोई खड़ा हो। तो अगर औरत सफ में होगी तो वो पीछे खड़ी होगी और यही फेल हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से भी साबित होता है। चुनांचे हज़रत मीर मोहम्मद इसाक साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे कई दफ़ा घर में नमाज पढ़ने का मौका मिला, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मुझे अपने दाएं तरफ खड़ा करते थे और औरतें पीछे सफ बना लिया करती थी। तो इससे भी ये पता लगता है कि अगर एक मर्द मुक्तदी हो तो वो दाएं तरफ खड़ा होगा। चुनांचे हदीस में आता है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक दफ़ा आसलम ने मुझे और मेरी वालदा को या खाला को नमाज पढ़ाई तो मुझे अपने दाएं तरफ खड़ा किया और जो मेरी वालदा थी या जो मेरी खाला थी उनको हमारे पीछे खड़ा किया। तो ये रवायत भी मिलती है। और इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि महरम औरत थी, आसलम की ज़ोजा मोहतरमा थी, उनके मुतालिक आता है कि उनको भी यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे खड़ा किया। फिर अगर मर्द हों, बच्चे हों और औरतें हों इकट्ठे तो उस सूरत में क्या तरतीब होगी, तो उसके हवाले से भी जो हदीस से पता लगता है वो ये पता लगता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मर्दों की सफ बनाया करते थे, उसके बाद बच्चों की और उसके पीछे औरतों की सफ बनाया करते थे। चुनांचे हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि लोगों को सिखाने के लिए कि देखो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सफ बंदी किया करते थे, तो उन्होंने यही तरीक से सफ बनाई। लेकिन यहाँ पे ये बात भी जहन में रहनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक सफ कंप्लीट नहीं हो रही तो उस सूरत में भी हम हर सूरत में बच्चों को पिछली नई सफ में खड़ा करें। अगर लड़के हैं तो उनको सफ के अतराफ में खड़ा करना बेहतर है, क्योंकि आसम ने फरमाया है कि मेरे नज़दीक वो लोग हों कि जो ज़्यादा इल्म वाले हैं, ज़्यादा कुरान करीम को ज़्यादा जानने वाले हैं। तो इस लिहाज से जो इमाम के बिल्कुल पीछे होगा वो बालिग मर्द होने चाहिए और अतराफ में अगर जगह बचे तो बच्चों को होना चाहिए। अगर बच्चों के लिए अतराफ में जगह नहीं है तो फिर वो पिछली सफ में खड़े होंगे। तो ये मुख्तलिफ इसकी सूरतें हैं। लेकिन यहाँ पे बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि महरम औरत है, घर में नमाज बाजमात हो रही है और जगह नहीं होती इतनी कि उनकी अलग सफ बनाई जा सके, तो इस सूरत में ये एक मजबूरी की सूरत है। तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के एक फेल से ये इस्तदलाल होता है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को जब बाज़ औक़ात खड़े खड़े चक्कर आ जाया करते थे तो वो हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने साथ दाएं तरफ खड़ा कर लिया करते थे ताकि सहारा रहे और आपको चक्कर आने से कोई नुकसान ना हो। तो ये सफ बंदी के मुख्तलिफ तरीक मिलते हैं और हमें इसके मुताबिक ही सफ बंदी करनी चाहिए। मंसूर साहब, दूसरा सवाल ज़काउल्लाह साहब का जर्मनी से और हमज़ा हारिस साहब का। जी जज़ाकल्लाह।
سوال یہ تھا کہ خون دیا جا سکتا ہے، خون ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے روزے کے دوران؟ تو اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کسی نے شوگر ٹیسٹ کرنی ہے، اس کے لیے تھوڑا سا خون لینا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، یا بعض لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کمزوری ہو جائے تو پھر روزہ کھول دینا چاہیے۔ محض خون نکلنے سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ روزے کے متعلق یہ اصول یاد رکھیں، ایک موٹا سا اصول ہے کہ الفطر مما داخلہ ولیسا مما خارجہ، کہ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو چیز جسم میں داخل ہوتی ہے، وہ چیز جو جسم سے نکل جائے، جیسے خون نکلتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ اگر کمزوری ہو جائے، بیماری کی وجہ سے بعض اوقات کیا آتی ہے بہت کثرت کے ساتھ، اس کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں کوئی روزہ کھولنا چاہتا ہے کھول دے، خون زیادہ بہہ گیا ہے روزہ کھولنا چاہتا ہے تو کھول دے، لیکن محض خون نکلنا روزے کو باطل نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں بھی پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں کپنگ کروایا کرتے تھے۔ ایک طریقہ علاج تھا کہ پچھنی لگوانا، جس میں جسم سے خون نکالا کرتے تھے، اور کافی مقدار میں خون نکالا جاتا تھا۔ تو حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے، بخاری میں لکھا ہے کہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنی لگوائی، یعنی کپنگ کروائی، اور اس میں سے خون نکلوایا، اور آپ کا روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، آپ اس صورت میں روزے دار تھے۔ تو اس لیے اس سے خون دینے سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ابھی ہم ایک مرتبہ پھر مکرم ظہیر احمد خان صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے بات کریں گے جو سوالات ہمیں موصول ہو چکے ہیں ان کے بارے میں، اور ابھی ساتھ ساتھ جو سوالات ہمیں آ رہے ہیں آپ کی طرف سے، وہ پاکستان، یو کے، جرمنی، سری لنکا، آزاد کشمیر، امریکہ، سب جگہ سے یہ سوالات اس وقت میں اپنی لیپ ٹاپ کی سکرین پر دیکھ سکتا ہوں۔ باری باری ان سوالات کو ہم انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے۔ اس وقت ہم بات کریں گے مکرم ظہیر احمد خان صاحب سے۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہاں سر، یہ سوال صوفیہ احمد صاحبہ نے پوچھا ہے ہم سے، دارالعلوم ربہ سے۔ وہ کہتی ہیں کہ جمعہ پڑھنے کے لیے کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے؟ کیا اکیلا آدمی جمعہ پڑھ سکتا ہے؟ یہ سوال بھی آج کل کے حالات کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ جہاں لوگ جو ہیں گھروں تک محدود ہیں، اور گھروں میں جو ہے وہ نماز کا اور جو ہے درس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں تو یہ بہت ہی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑے ذوق شوق سے ان سب چیزوں میں حصہ لے رہے ہیں، اور جیسے حضور انور نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے تو سب لوگ اس میں، اور یہ ایک موقع بن گیا گویا جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کو یہ باتیں چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ سکھائی جائیں، تو اس کو ہم ایک مثبت رنگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے احباب اس کو بڑے اچھے انداز میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب، ایک سوال یہ جمعے کے متعلق ہے، دوسرا سوال جو ہے وہ امت الحسیب صاحبہ ہیں رچنا ٹاؤن لاہور سے، انہوں نے پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کرونا وبا کے ضمن میں یہ سوال ہے کہ کاروبار کی بندش وغیرہ کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو مشکلات ہیں، تو جماعت کی طرف سے جو ہے وہ ضرورت مند افراد کو راشن تقسیم کیا جاتا ہے، تو بعض دفعہ تقسیم کرتے ہوئے یا لوگ جو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو صدقہ بھی کہہ دیتے ہیں، تو بعض افراد جو ہیں وہ صدقہ پسند نہیں کرتے لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، تو کیا اس لفظ کا استعمال اس طرح سے ٹھیک ہے؟ دوسرا، ان کے سوال کا ایک اور حصہ بھی انہوں نے الگ سے بھجوایا تھا، کہتے ہیں کہ جنہیں راشن دیا جاتا ہے مستحق افراد کو، کیا ان کو ساتھ صدقے کا گوشت وغیرہ بھی دیا جا سکتا ہے؟
جی جزاک اللہ وسیم صاحب. پہلا سوال جو آپ نے جمعے کے ضمن میں کیا ہے، احادیث پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو احادیث میں یہ بات واضح طور پہ ہمیں ملتی ہے کہ نماز با جماعت کے لیے 2 افراد یا 2 سے زائد کا ہونا ضروری ہے، اور اکیلے کی نماز با جماعت نہیں ہوتی. اور یہی جو طریق یا یہی دستور جو ہے ہمارے ہاں رائج ہے. اگرچہ فقہا نے جمعے کے لیے 3 آدمیوں کا، 3 افراد کا ہونا لازمی قرار دیا ہے، لیکن فقہا نے جمعے کے لیے بہت ساری ایسی شرائط بھی لگائی ہوئی ہیں جو شریعت میں اگر دیکھا جائے تو اس کی گنجائش نہیں ہے. بعض انہوں نے کہا کہ شہر ہونا چاہیے، اسلامی حکومت ہونی چاہیے. تو اس طرح اس جمعے کی برکت جو ہے، جمعے کی ادائیگی کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے محروم کر دیا. اسی قسم کا ایک سوال حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں بھی پیش ہوا. میں وہ پڑھ دیتا ہوں. یہ بدر 14 مارچ 1907 کے اخبار میں شائع ہوا، اور یہ چونکہ 1907 کا حوالہ ہے. مسئلہ پیش ہوا کہ 2 احمدی کسی گاؤں میں ہوں تو وہ بھی جمعہ پڑھ لیا کریں یا نہ. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ موجود مولوی محمد احسن صاحب سے ارشاد فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور 2 سے جماعت ہو جاتی ہے، یعنی نماز با جماعت جو ہے وہ 2 افراد سے ہو جاتی ہے، اس لیے جمعہ بھی ہو جاتا ہے. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں پڑھ لیا کریں. فقہا نے 3 آدمی لکھے ہیں، اگر کوئی اکیلا ہو تو وہ اپنی بیوی وغیرہ کو پیچھے کھڑا کر کے تعداد پوری کر سکتا ہے. گویا اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ مولوی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 2 سے جماعت ہو جاتی ہے، 2 سے جمعہ بھی ہو جاتا ہے. فقہا نے 3 کی شرط لگائی ہے، لیکن 2 سے بھی ہو جائے گا. اس کے علاوہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی مختلف سالوں کے بعض ارشادات ملتے ہیں جس میں فقہا کی اس شرط کے مطابق بعض جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 افراد کا بھی بیان فرمایا ہے. تو چونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ آج کل کے حالات میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی اطاعت میں، آپ کے ارشاد کے مطابق، آپ کے ارشاد کی تعمیل میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی گھرانوں میں نماز با جماعت اور جمعہ کی ادائیگی ہو رہی ہے. تو اس میں بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جس میں 2 میاں بیوی ہی رہ رہے ہیں. تو اس پس منظر میں حضور انور ایت اللہ بن نصر العزیز کی خدمت اقدس میں یہ سوال بھجوایا گیا کہ حضور جہاں پہ صرف 2 ہی لوگ ہیں اور صرف میاں بیوی ہیں، تو کیا وہ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ خامد خود ہی اذان دے، خود ہی خطبہ دے اور خود ہی جمعہ پڑھا دے اور اس کی مقتدی صرف اس کی بیوی ہو؟ تو اس کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے حوالے احادیث میں بیان، یہ مضمون حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا. تو حضور نے ارشاد اس حوالے جو میں نے ابھی پڑھا ہے اس کا ذکر فرما کے حضور نے فرمایا کہ یہ پہلا حوالہ ہی اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ 2 آدمیوں کے ساتھ جمعہ ہو سکتا ہے، اور وہ صرف اگر میاں بیوی ہوں تو ان کا جمعہ ہو جاتا ہے. تو گویا یہ ایک بالکل تازہ حضور کا ارشاد ہے جس کے مطابق، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ارشاد کی روشنی میں اور آپ کے اس ارشاد جس میں حضور نے 2 افراد کو جمعہ پڑھنے کی اجازت دی تھی، حضور نے اسی کے مطابق یہ ارشاد فرمایا کہ 2 آدمیوں کا جمعہ ہو جاتا ہے. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق تھا کہ جماعت کی طرف سے راشن تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے، اور راشن تقسیم کرنے والے جا کے بعض اوقات جن لوگوں کو راشن دیتے ہیں انہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے. میرے نزدیک ان لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے. جماعت تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک، جس طرح کہتے ہیں پیرنٹ باڈی کے طور پہ حضور ساری جماعت کے روحانی باپ ہیں، اور نظام آپ کے تحت چلتا ہے، اور آپ کے لیے افراد جماعت آپ کے بچوں کی طرح ہیں.
تو نظام جو چیزیں اپنے افراد جماعت کو بھجواتا ہے وہ تحفہ اور ان کی مدد کے لیے ہوتا ہے، اس کو تقسیم کرنے والوں کو صدقہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگر کسی جگہ پہ کوئی صدقہ دیا جا رہا ہے تو ایسے لوگ جو صدقہ لینا پسند نہیں کرتے ان کو وہ صدقہ نہیں دینا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صدقہ دیتے وقت بھی یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے اس لیے لے لو، اس لیے اس بات کی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، دوسروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے سے بچانا چاہیے۔ اور ایسے لوگ جو صدقہ نہیں لیتے ان کے لیے پھر اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کی مدد اور ان کی ہیلپ کے لیے کوئی اور راہ نکالنا چاہیے، ان کے تحفے، ان کے لیے تحفے کا کوئی انتظام یا اس طرح کا کوئی ہدیہ ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک سوال کے دوسرے پہلو کا تعلق ہے کہ جو اس طرح جو لوگ یہ راشن وغیرہ دیتے ہیں تو ان کو صدقے کا گوشت بھی دیا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو اس سلسلے میں بھی میں اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ ایسے لوگ جو صدقہ نہیں لیتے ان کو گوشت بھی نہیں دینا چاہیے، اور ایسے لوگ جن کے متعلق پتہ ہے کہ وہ لے لیتے ہیں ان کو دے دینا چاہیے۔ اور پھر وہی بات کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اگر خاموشی کے ساتھ اسے چیز دے دی جائے اور اس کے متعلق پتہ ہے کہ اس کو یہ صدقہ لیتا ہے یا نہیں لیتا، اس قسم کی کرید کرنا یا اس قسم کی تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کو وہ چیز دے دینی چاہیے، لیکن اگر کسی کے متعلق یہ پتہ ہو کہ وہ صدقہ نہیں لیتا تو اسے پھر بتائے بغیر صدقہ نہیں دینا چاہیے۔ جزاکم اللہ حسن جزاک خان صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اگر جو ہے وہ آپ واٹس ایپ پر لکھ نہیں سکتے یا لکھنا نہیں چاہتے تو ہم اس وقت تو آپ کی وہ کال نہیں لے سکتے۔ کئی دوست جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے کال کی کوشش کرتے ہیں، واٹس ایپ کی کال ہم اس طرح نہیں لے سکتے، لیکن اگر آپ وہاں واٹس ایپ میں اپنا آڈیو میسیج ریکارڈ کروا دیں تو ہم اگلے پروگراموں میں کوشش کریں گے وہ شامل ہو جائے، اس میں معین طور پر صاف الفاظ میں اپنا سوال جو ہے وہ اس میں ریکارڈ کروا دیں، وہ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں اسٹوڈیو میں اس کو شامل کیا جا سکے۔ بہتر ہوگا کہ پہلے سے آپ سوال لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں اور پھر پڑھ کے اس کو آڈیو میں آپ جو ہے وہ بھیج دیں۔ سوالات جو ہیں اس وقت ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ان میں ادریس ڈار صاحب نے لندن سے اور حسیب ظفر صاحب نے یہ بھی یو کے سے لکھا ہے، ان کا شہر کا نہیں پتہ۔ آپ نے اعتکاف کے متعلق جو ہے وہ سوالات پوچھے ہیں، اعتکاف کے متعلقہ سوالات کا ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں جواب دیں گے۔ آپ کے سوالات ہمیں مل گئے ہیں، وہ ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو جب اعتکاف کے قریب ہم پہنچ رہے ہوں گے تو اس وقت انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ ابھی ہم بات کریں گے مکرم منصور احمد زیاد صاحب سے۔ السلام علیکم منصور صاحب، یہ سوال جو ہے یہ ہمیں موصول ہوا ہے کہ نماز باجماعت کا بہت ثواب بیان کیا گیا ہے احادیث میں، اور یہ حکم ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے، تو کیا مرد گھر میں فرض نماز ادا کر سکتا ہے؟ اس کی اجازت ہے؟ وبا کے ڈر سے انسان مسجد نہ جائے تو یہ بات توکل کے خلاف تو نہیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل باقی ملکوں میں تو اس قدر نہیں، لیکن پاکستان اور انڈیا وغیرہ میں خاص طور پہ بعض جو مولوی حضرات ہیں، علماء، تو ان کو پتہ نہیں کہنا چاہیے یا کہنا چاہیے، میں اس بحث میں نہیں جاتا، کہ اگر تو جو ہے وہ ہم جو ہے ان کے دیکھتے ہیں مسائل کو کہ وہ بہت جو ہے وہ شد و مت سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مسجد میں نہ جائے، جو بھی ہو حکومت کو مسجدیں کھولنی چاہیے اور ہم تو وہاں پر جو ہے وہ جا کے پڑھیں گے نماز، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، اس سے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو اس تناظر میں برائے کرم جو ہے آپ اس بات کا جواب عنایت فرما دیں۔ جزاک اللہ صاحب، اگر
شریعت کو صرف کھیل تماشا نہ بنایا جائے اور غور کیا جائے تو ہمیں شریعت کے اندر سے ہی ایسا جواز مل جائے گا کہ جن دنوں میں جب حالات درست نہیں ہوتے تو نماز کس طرح پڑھنی ہے. مثلا سب سے پہلے قرآن کریم دیکھیں. قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ حالات بدلنے کے ساتھ ہی احکامات بھی بدل جاتے ہیں. عام حالات میں تو یہی حکم ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نماز خوف کی مثال لے لیں کہ نماز خوف کے متعلق فرمایا کہ دیکھو ان خفتم فرجالا اور رکبانا، کہ تم پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر بیٹھے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہو. تو جب حالات تبدیل ہوئے تو قرآن کریم کا حکم بھی تبدیل ہو گیا. لیکن فرمایا کہ دیکھو جب تم حالات نارمل ہو جائیں گے تو پھر تم نے اسی طرح سے نماز پڑھنی ہے، اسی طرح مسجد میں جا کے جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، کہ جب حالات نارمل ہو جائیں، جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا اسی طرح ذکر کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی اسی طرح سے نماز پڑھو جیسے تمہیں پہلے بتایا گیا تھا. اب جب ہم احادیث کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نماز با جماعت کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا. مثلا جب بارش ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا، ہر طرف پانی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی. تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو کہا کہ یہ اذان میں یہ الفاظ ایڈ کرو کہ سلو فی رحالکم سلو فی بیوتکم، کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. اب اگر کوئی آج کل کے مولویوں کی طرح کوئی ہوتا تو کہتا کہ لو جی مسجد بند کر دی گئی ہے. حالانکہ مسجد تو ہرگز بند نہیں کی گئی، جب حالات تبدیل ہوں گے تو مسجد بھی کھل جائے گی. ہاں عارضی طور پر لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے جیسی عبادت کے متعلق بھی فرمایا کہ گھر میں ادا کر لو. حالانکہ جمعے کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک پوری سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی. تو یہ چیزیں شریعت پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ جب حالات تبدیل ہوں تو احکامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. باجماعت نماز کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دیکھو جب اذان کی آواز سنو تو ضرور مسجد کی طرف آ جاؤ، لیکن آگے فرمایا الا من عذر، سوائے اس کے کہ کوئی عذر ہو. پوچھا گیا کہ عذر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو فرمایا خوف اور مرض، کسی خوف کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے. تو بیماری کا لفظ خاص طور پہ استعمال کیا گیا کہ اگر بیماری ہے یا بیماری کا ڈر ہے تو پھر مسجد میں نہ آؤ. تو یہ تو آج سے 1400 سال پہلے یہ فیصلے ہو چکے، قرآن کریم میں فیصلے ہو چکے ہیں. اس لیے وہ لوگ جو یہ عذر پیش کرتے ہیں اور تراشتے ہیں کہ نہیں ہر صورت میں مسجد میں جانا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ کے یہ تو توکل کے خلاف ہو جائے گا کہ ہم مسجد میں نہ جائیں. تو حدیث سے اس کا بھی پتہ لگتا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ طاعون پھیلی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام جانے کا ارادہ رکھتے تھے. تو آپ نے تیاری کر لی، ایک منزل پر بھی پہنچ گئے. تو اس موقع پر آپ کو پتہ لگا کہ اس وقت شام کے علاقے میں وبا ہے اور جس کی وجہ سے خطرے سے خالی نہیں ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا. مشورہ کرنے پر صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم واپس چلتے ہیں. تو اس پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بڑے ایک ماشاءاللہ جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے عرض کیا افرارم من قدر اللہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں ہم؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرانگی. انہوں نے کہا ابو عبیدہ اگر تمہارے علاوہ کوئی شخص یہ بات کہتا تو شاید میں سن بھی لیتا، لیکن یاد رکھو نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر سے بھاگ کر دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. جہاں پہ وبا ہے ہم اس علاقے کو چھوڑ رہے ہیں اور جہاں پہ وبا نہیں ہے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. تو اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پیش کی کہ دیکھو مجھے یاد آ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
کہ جب تمہیں پتہ لگے کہ کسی علاقے میں وبا ہے تو تم اس علاقے کی طرف پیش قدمی نہ کرو، لیکن اگر تم ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ وبا آ چکی اور ڈیرا ڈال لیا تو پھر جان بوجھ کے اس سے بھاگو بھی نہ، تاکہ دوسرے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ تم وبا کے علاقے سے جا کے دوسرے علاقوں میں تم نقصان پہنچا سکتے ہو۔ تو دیکھیں حدیث نے فیصلہ فرما دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توکل یہ نہیں ہے، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے توکل یہ نہیں ہے کہ انسان اونٹ کو باندھے نہ، اونٹ کا گھٹنا باندھے اور کہے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں، میرا اونٹ گھومے گا نہیں۔ تو فرمایا ایک قل ہا ثم توکل، کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو اور پھر توکل کرو۔ تو اس لیے اسباب کا بھروسہ کرنا چاہیے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی طرف بڑی توجہ دلایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود کے متعلق آتا ہے کہ طاعون کے دنوں میں خود فینائل لوٹے میں لے کر تو اپنے ہاتھ سے گھروں میں، گھر کے اندر نالیوں کے اندر وہ دوائی ڈالا کرتے تھے تاکہ جراثیم طاعون کے مر جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ انی احافظ کل من فی الدار، کہ میں جو تیرے گھر میں ہے میں اس کی حفاظت کروں گا، تیرے گھر میں طاعون سے کوئی نہیں مر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین تھا حضرت مسیح مسلم کو، لیکن اس کے باوجود آپ نے خدا تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب پر بھروسہ کیا۔ تو قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے، احادیث ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ جو اسباب ہیں ان پر بھروسہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا چاہیے اور جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کیونکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا خدا تعالیٰ کی تقدیر کے خلاف ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے منصور صاحب، جزاکم اللہ احسن الجزاء، آپ نے وضاحت سے یہ بیان کر دیا۔ اور علم ہونا جو ہے صرف وہ کافی نہیں، علم کے ساتھ وہ روشنی جب تک نا میسر ہو جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو ملتی ہے تو تب تک انسان علم ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں سے صحیح رنگ میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ روشنی آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے بھیجے ہوئے امام مہدی کو عطا کی، اور آپ کے ذریعے سے وہ آپ کے خلفاء ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ جب آغاز ہوا اس کا تو حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بڑی وضاحت سے اسی وقت سب احمدیوں کو ساری دنیا میں یہ جو ہے وہ رہنمائی فرما دی کہ جو ضروری اقدامات ہیں، جو حفاظتی انتظامات ہیں، ان کی پوری طرف سے پیروی کریں، اور مساجد میں اکٹھا ہونے سے منع کیا گیا ہے تو اس کا بھی پوری طرح جو ہے وہ پابندی ہونی چاہیے، اور اپنے اپنے گھروں میں رہ کر جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ لیکن ہم دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، سرکاری عہدوں پر وہ فائز ہیں، اور انہی سرکاری جو ہے احکامات کے خلاف چلتے ہوئے وہ اولو الامر کی بھی جو ہے وہ نافرمانی کر رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے جو مقرر کردہ شریعت کے احکامات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرحکمت جو تعلیمات ہیں ان سے بھی روگردانی کر رہے ہیں، اور عوام کو جو ہے اس فتنے میں ڈال رہے ہیں۔ اس لیے کئی ایک حکومتیں جو ہیں ان کو تو یہ بھی کرنا پڑا کہ اپنے ملک کے مفتیان کرام جب انہوں نے ان کی بات نہیں سنی، ان کی بات نہیں مانی، تو انہوں نے باہر کے دوسرے جو ہیں مفتیان کرام ان سے فتوے حاصل کیے کہ جامعہ ازہر کے علماء جو ہیں وہ کوئی رہنمائی کر دیں۔ تو جب جماعت نہیں ہوتی اور اس کا کوئی امام نہیں ہوتا تو پھر یہی حالت ہوتی ہے۔ اس وقت صرف اور صرف جماعت احمدیہ ہے جو حقیقی طور پر ایک جماعت ہے، جس کا ایک امام ہے، جس کے ایک اشارے پر، ایک لفظ پر ساری دنیا کے احمدی جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں کسی جگہ احمدیوں کے ہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوا، ان سوالات نے جنم نہیں لیا کہ ان حالات میں ہم کیا کریں، ہم مسجد میں جائیں، ہم نہ جائیں، ہم کس کی بات مانیں، کس کی بات سنیں۔ اس لیے جو صداقت ہے وہ جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے، اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت اگر ایسا آئے کہ تم دیکھو کہ لوگ جو ہیں وہ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں تو اس وقت یہ کرو کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم،
کہ مسلمانوں کی جو جماعت ہو اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور جو ان کا امام ہو اس کے ساتھ جو ہے وہ مل جاؤ، اور اگر تمہیں یہ نہ ملے تو پھر تم جنگلوں اور بیابانوں میں نکل جاؤ، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ان سے الگ رہو، کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر انسان اس طرح مختلف مسالک اور مختلف فرقوں کو جو ہے وہ فالو کرنے لگے تو وہ کس طرح انسان کو فتنے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو مختلف مسائل میں الجھائے رکھتے ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے مکرم زہیر خان صاحب سے۔ السلام علیکم خان صاحب، یہ سوال ہمیں عائشہ احسان صاحبہ نے ربوہ سے پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا آج کل کی کرونا وائرس کی بیماری کی احتیاط کے پیش نظر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ خاصا اس کے ساتھ ہی ایک جو سوال ہے وہ آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سوالات کچھ سوالات ہیں جو صدر صاحبہ لجنہ کراچی نے ہمیں ناصرات کی طرف سے ای میل کے ذریعے بھجوائے ہیں۔ ان میں ایک سوال جو ہے اس وقت شامل کر لیتے ہیں جس کا براہ راست روزے سے تعلق ہے۔ بچی نے پوچھا ہے کہ احمدی مسلمان محرم کا روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے یا نہیں رکھتے؟ جیسے ان کا سوال ہے ویسے ہی میں نے پیش کر دیا۔ براہ کرم ان دو سوالات کے متعلق جواب عنایت فرما دیں۔ جی، جہاں تک کرونا وائرس کی وجہ سے احتیاط کرتے ہوئے روزہ نہ رکھنے کی بات ہے، تو قرآن کریم میں جس طرح کے شروع میں ہم نے بیان کیا، قرآن کریم میں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من کانا منکم مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو مریض ہے یا مسافر ہے وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ اب جہاں تک کسی مریض کا تعلق ہے یا مرض کا تعلق ہے تو مرض کا فیصلہ کرنا کوئی ڈاکٹر یا کوئی حکیم کرے گا کہ وہ مرض کیسا ہے، کیا اس میں روزہ مضر ہے یا مضر نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی ایسا مرض لاحق ہے جس میں روزہ رکھنے سے اس کی وہ تکلیف بڑھتی ہے تو وہ یقیناً قرآن کریم کے اس حکم کے تحت مریض کے درجے میں آئے گا، اور اس کو جب تک وہ مرض دور نہیں ہو جاتی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر وہ دائمی مرض ہے تو وہ دائمی مریض ہے، اور اگر وہ استطاعت رکھتا ہے فدیہ دینے کی تو وہ ہمیشہ فدیہ دے دے، اس پہ روزوں کی ادائیگی نہیں ہوگی تاں کہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ لیکن بعض دنیا میں ایسے مرض بھی ہیں جن سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خالی پیٹ رہنا یا فاسٹنگ کرنا یا روزے والی کیفیت میں رہنا اس مرض کو شفا دیتا ہے، اس مرض کے لیے بہتر ہے۔ تو ایسے اگر مرض ہیں تو اس میں تو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ وہ اس کے لیے بہتر ہے، تو وہ پھر قرآن کریم کے اس حکم کے تحت مریض کے درجے میں ایسا شخص نہیں آئے گا۔ اسی لیے جماعت احمدیہ میں جب مفتی صاحب سے یا اس طرح کوئی سوال ہمارے اس فقہی مسائل میں بھی آتا ہے تو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ جو مریض ہے، آج کل چونکہ ہمارے ہاں یہاں پہ یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ہر کوئی بندہ اپنے جی پی کے ساتھ رجسٹر ہوتا ہے، ہر ایک کا کوئی فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، تو اس کا ڈاکٹر یا اس کا حکیم اگر اسے بتاتا ہے کہ تم ایسی مرض میں مبتلا ہو جس میں روزہ نقصان دہ ہے تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور کرونا وائرس اس کے متعلق تو جس طرح میں نے پہلے بھی ہلکا سا عرض کیا کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے گزشتہ خطبے میں اس کا بڑا کافی اور شافی جواب عطا فرمایا ہے، اور اس میں احادیث حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ جات کی روشنی میں حضور نے بڑی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ صرف ہیلے یا بہانے کر کے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہیلے بہانے سے تو اگر انسان چاہے ساری عمر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو صرف یہ کہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اس لیے ہم روزے نہ رکھیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو اس کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم ایسی تکلیف میں ہو، تمہارا امیون سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اگر تم روزے رکھو گے تو تمہیں ہو سکتا ہے کہ کرونا کا اٹیک ہو جائے اور تمہارے لیے مضر ہے روزہ رکھنا، تو پھر اس شخص کو وہ مریض کے زمرے میں آتا ہے، اسے نہیں رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک جیسے میں نے عرض کی کہ حضور نے جو اس پہ بڑی تفصیلی روشنی ڈالی ہے وہی ہمارے لیے کافی شافی، اور حضور کے وہ ارشادات ہمارے لیے
قابل عمل اور ہمارے لیے باعث برکت ہیں، اور انہی پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم محرم کا روزہ کیوں نہیں رکھتے ہم احمدی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ محرم کا روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نفلی طور پہ رکھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف احادیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب حضور مکے میں تھے تو تب بھی حضور عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات بیان ہوئی ہیں تاریخ میں۔ اور پھر اسی طرح بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں پہ مدینے میں بعض وہاں کے قبائل یا وہاں کے یہود روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کا، تو اس پہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ اور ان کی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ سے ان لوگوں سے زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ اور غالباً پہلا سال حضور نے وہ روزہ رکھا، لیکن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ روزے فرض ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ اب رمضان کے روزے فرض ہیں، عاشورہ کا روزہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، اور اگر نہ رکھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ گویا وہ ایک نفلی روزہ ہے، تو اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، اگر نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ نہ رکھنے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ رکھنے پر کسی پر کوئی پابندی ہے کہ وہ نہ رکھے۔ جزاک اللہ خان صاحب، ابھی پروگرام میں ہمارے پاس 3 منٹ ہیں، ہم منصور ضیاء صاحب سے آخر پر بات کرتے ہیں۔ منصور صاحب 2-3 سوالات جو ہیں وہ اکٹھے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، مختصر طور پہ اگر جواب عنایت فرما دیں۔ نگت عالمگیر صاحب ہیں نیو یارک امریکہ سے، انہوں نے پوچھا ہے کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ پھر نادیہ خالق صاحب ہیں پاکستان سے، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا نماز تراویح انفرادی طور پر ہو سکتی ہے اگر کوئی جماعت کروانے والا نہ ہو؟ تو اسی طرح لوگ گھروں میں کیا تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ اور ان 2 سوالات کے جواب دے دیں، پھر انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ جی جزاک اللہ۔ نماز تہجد کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کا لفظ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کے وقت نماز تہجد ادا کیا کرو۔ تہجد کا تعلق رات کے ساتھ اور سونے کے ساتھ ہے، اس لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ تفسیر کبیر میں یہ بیان کیا ہے کہ تہجد پڑھنے کے لیے ایک دفعہ سونا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ کوئی مثلا ڈیوٹی پر ہے اور وہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے، نفل پڑھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی نماز تہجد ہی شمار ہوگی۔ لیکن عام اس تہجد کے لفظ کے معنی کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ سونے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھی جائے۔ البتہ یہ جو دوسرا سوال ہے کہ تراویح ہو سکتی ہے گھر میں یا نہیں ہو سکتی، تو اس کے متعلق بھی یہ مختصر عرض کر دوں کہ تہجد کے حوالے سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تہجد پڑھا کرتے تھے سب سے زیادہ، اور تہجد کو پہلے وقت میں پڑھنے کا نام تراویح رکھا گیا ہے، یعنی اگر سونے سے پہلے پڑھی جائے تو یہی نماز تراویح بن جاتی ہے۔ یا اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے لیے نماز تراویح پڑھنے کا انتظام فرمایا تھا کہ جو مزدور تھے اور کام کاج سے تھکے ہوئے آتے تھے اور ان کے لیے صبح کے وقت اٹھنا مشکل تھا، تو انہوں نے یہ انتظام فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے مسجد میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان کی امامت کروا دیا کریں تاکہ یہ رمضان کے دنوں میں خاص طور پہ ثواب سے محروم نہ رہیں۔ لیکن اصل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہی ہے، اصل نماز وہی ہے جو انفرادی نماز ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صلو فی بیوتکم، کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، الا الصلاۃ المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ بہترین نماز گھر میں پڑھنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے سارا مہینہ قادیان میں، رمضان کا مہینہ قادیان میں گزارنے کا موقع ملا، تو میں نے تمام مہینہ حضور کے پیچھے نماز تہجد یعنی نماز تراویح ادا کی،
اور آپ کی عادت یہ تھی کہ وطر پہلی رات میں پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد اٹھ کر پھر 8 رکعت 2 کر کے آخری رات میں ادا کیا کرتے تھے. تو اس لیے نماز تراویح دراصل تہجدی ہے. جزاکم اللہ منصور صاحب. اس کے متعلق جو ہے وہ آپ نے جواب دے دیا اور باقی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت ہم بات کریں گے. ناظرین کرام، ہر بدھ کے روز 3 بجے GMT، 4 بجے UK ٹائم اور 8 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق لائیو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. جو سوالات آج نہیں شامل ہو سکے، بہت سے سوالات ہیں ہمارے پاس، اگلے پروگراموں میں ان کو انشاءاللہ شامل کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول